اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی بہترین داستان۔ ایک دن ہمیں پڑوسی ملک سے ایک شکاری دوست کا خط ملا۔ خط میں اس نے شیروں کے ایک آدم خور جوڑے کے بارے میں لکھا تھا۔ دوستوں، آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی داستان، کوئی کہانی ہو تو وہ آپ ہمیں کمنٹس باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اس جوڑے نے وہاں وحشت پھیلائی ہوئی تھی۔ اب تک 6 دیہاتی مرد اور عورتیں ان کا نشانہ بن چکی تھی۔ ہمارے دوست نے ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنے کی تاکید کی۔ ہمارا یہ دوست کئی شکاری مہمات میں ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ پھر ایک ٹریفک حادثے میں وہ اپنا بازو اور ٹانگ گنوا بیٹھا۔ چونکہ اب وہ خود تو اپنی معذوری کی وجہ سے شکار نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے ان آدم خور درندوں کو مارنے کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ یہ خط پڑھ کر ہم دوست سے ملنے کو بے چین ہو گئے اور ہمیں شکار کیے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ اسی لیے ہم نے جلدی سے تیاری کر لی اور تیسرے ہی دن ٹرین میں سوار ہو کر ایک لمبے سفر کے بعد شام کو اپنے دوست کے گاؤں پہنچ گئے۔ ہمارا دوست ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا، وہ دلیر شکاری جس نے درجنوں خونخوار درندوں کو مارا تھا، کئی بار شیروں سے لڑائی کی تھی، اب بے بس کھوئیوں کے سہارے چلنے پر مجبور تھا۔ اپنے دوست کو اس حال میں دیکھ کر ہمارا دل بھر آیا۔ دن تو پرانی یادوں کو تازہ کرنے میں گزر گیا۔ سحپیر ہوئی تو ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمیں درندوں کا ٹھکانہ دکھائے، ایسا نہ ہو کہ درندے کوئی اور جانی نقصان کر دیں۔ ہمارا دوست ہمیں قریبی گاؤں میں لے گیا۔ یہ جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہمارے دوست نے بتایا یہاں پر سرکاری کرندے بھی ان درندوں کا شکار کرنے کے لیے آئے تھے، مگر نہ جانے وہ اب تک کیوں نہیں مار سکے۔ ہمارے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر لوگ ہمارے گرد اکٹھے ہوئے۔ ہم نے انہیں تسلی دی کہ بے فکر ہو جائیں، یہ درندے اب ہم سے بچ نہیں سکتے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان درندوں کا ٹھکانہ تھا۔ گھنے درختوں کے بیچ میں ایک خوننما جگہ تھی۔ میں نے اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ لگایا کہ شیروں کا ٹھکانہ اسی جگہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال درست نکاح خونخوار درندوں نے یہی اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ انسان یا جانوروں کو مار کر اسے اسی کھوہ میں گھسیٹ لاتے اور پھر اطمینان سے کھاتے۔ ہم نے مچان بنانے کے لیے درخت کا انتخاب کیا۔ اپنے دوست کو ہم نے ایک بچھڑے کا انتظام کرنے کو کہا۔ جنگل کے باہر اپنا کیمپ لگایا۔ مچان بنانے کا مرحلہ آیا۔ مقامی مزدوروں نے جنگل میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور ہمیں خود ہی مچان بنانا پڑا۔ مچان اتنی بڑی تھی کہ ہم تینوں دوست آسانی سے اس پر بیٹھ سکتے تھے۔ دن ڈھلتے ہی بچھڑے کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا۔ ہم مچان پر بیٹھ کر شام کا انتظار کرنے لگے۔ شام ہوتے ہی جنگل میں خاموشی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی مچھروں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں اور چہروں پر مچھر کا لوشن لگا رکھا تھا۔ پھر ترموز سے گرما گرم چائے نکال کر پی اور چست ہو کر بیٹھ گئے۔ چاند کبھی بادلوں کی اوڑ میں چھپ جاتا، کبھی اس کی چاندنی میں پتے چمکنے لگے۔ اچانک چارے کے لیے باندھا ہوا بچڑا اٹھ کھڑا ہوا اور رسی توڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم ایک دم چونکے۔ شیر تو ابھی اپنی جگہ سے نکلے نہیں تھے۔ یہ یقیناً کوئی دوسرا جانور تھا جو بچڑے کی بو سونگھ کر یہاں آ پہنچا۔ پھر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ ہم نے کسی کو جھاڑیوں سے نکلتے دیکھا۔ ارے یہ تو کوئی انسان ہے۔ ایک کے منہ سے نکلا واقعی ایک بڑا آدمی ہے۔ اس نے دھوتی اور بنیان پہنی ہوئی تھی اور وہ اس طرح ارد گرد دیکھ رہا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ہمارا ایک دوست کسی احتیاط کا خیال کیے بغیر بندوق لے کر درخت سے اترا اور بجلی کی طرح اس پر چپٹا۔ اس نے ایک ہاتھ آدمی کے منہ پر رکھا اور اسے
پیٹھ پر اٹھا لیا اور شکار کا پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ہم نے اس بوڑھے کو اپنے کیمپ میں لے گئے۔ حلیے سے وہ بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہمارے دوست نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا، وہ غصے سے بولا، تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ میرے بزرگ، شاید آپ کو معلوم نہیں، خودکشی کرنا جرم ہے۔ ہم نے کہا، غربت خودکشی سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم رو پڑا۔ پھر اس نے جو کہانی سنائی اسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کی خاطر اپنی مرضی سے شیروں کا لقمہ بننے آیا ہے، کیونکہ اگر کوئی درندہ کسی انسان کو مار ڈالے تو حکومت اس کے گھر والوں کو 2 لاکھ روپے دیتی ہے۔ پہلے بھی جو لوگ مرے ہیں ان کے گھر والوں کو حکومت نے امداد دی ہے۔ میں نے سوچا کچھ دن بعد ویسے ہی مر جانا ہے، کیوں نہ اپنے بیٹے کی غربت دور کرنے کے لیے انتظام کر جاؤں۔ اپنی پتھریالی ہوئی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے کہ غربت کے ہاتھوں انسان اس حد تک مجبور ہو سکتا ہے۔ ہم بوڑھے کو اس کے بیٹے کے گھر لے آئے اور اسے سمجھایا کہ بزرگ اولاد کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، خدمت کرو، محنت کر کے اپنے حالات بدلو، اوپر والے کی ذات پر بھروسہ کرو، وہ کارساز ہے۔ بعد میں ہم نے دونوں آدم خور شیروں کو مار ڈالا اور ان شیروں کی کھال اس غریب بوڑھے شخص کو تحفہ دی اور اپنے دوست سے ملنے کا وعدہ کر کے رخصت لی اور واپس گھر لوٹے۔